بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور عمران خان کے ماضی کے قریبی دوست بلکہ رازداں محسن جمیل بیگ کی طرف سے گزشتہ دنوں جو انکشافات کیے گئے، خود عمران خان کی ذاتی زندگی بارے اور بشریٰ بی بی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اس کے بعد ایک تھرتھلی مچی۔ اس کے بعد ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور خود بشریٰ بی بی بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ چیزیں بہت وائرل ہو گئی۔ اس میں جو محسن بیگ کا انٹرویو تھا وہ نیوز ٹو یو پہ بھی چلا، تو اس کے بعد ان کو سفارشیں کرائی گئیں، ان تک میسیجز پہنچائے گئے کہ بیگ صاحب بس کیجئے، کوئی آڈیو نہ نکالیے گا، کوئی ویڈیو مت سامنے لے کر آئیے گا، اور بشریٰ بی بی کی ذاتی زندگی کے بارے میں تو بالکل کوئی بات نہ کریں، کیونکہ محسن بیگ صاحب کے پاس ایسے راز ہیں، اگر میں بھی بیان کرنے لگ جاؤں گا ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو قوم اور وہ خاص طور پر جو ہمارے انصافی بھائی ہیں جن کو ہم یوتھی کہتے ہیں، وہ بڑے پریشان بھی ہو جائیں گے، اور پھر وہ دوبارہ چھت پہ جا لگیں گے، اور پھر وہی غلیظ گالیوں کا ایک تو طوفان ہے وہ برپا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف والوں نے بیگ صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ سیز فائر کریں، ہم سیز فائر کرتے ہیں، ہم آپ کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی والدہ محترمہ مرحومہ کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے، آپ کے بچوں، آپ کی فیملی کے لیے کچھ نہیں لکھیں گے، آپ بھی بشریٰ بی بی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ تو یہ پیغام محسن بیگ کو مختلف دوستوں کے ذریعے پہنچایا گیا، تو محسن بیگ نے پھر کہا کہ چند دن کے لیے میں رک جاتا ہوں، اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے کہا کہ پھر ہر چیز سامنے آئے گی۔ اور ایک بہت بڑا جو انکشاف انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، ابھی اب میں آپ کو وہ دکھاؤں گا، وہ آپ سن بھی لیجئے گا، دیکھ بھی لیجئے گا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے بارے میں جتنی بھی باتیں مجھے بتائی ہیں اس کا سب سے بڑا راوی اور گواہ خود عمران خان ہے، اور اس کی بھی آڈیوز موجود ہیں کہ عمران خان بشریٰ بی بی کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس کے ایون کے جو مختلف اس کے بارے میں وہ کیا کہتا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی اس نے بات کی ہوئی ہے۔ تو بندہ جس کے پاس اتنی بڑی معلومات ہوں، اتنا بڑا جس بندے کے پاس نالج ہو، اتنے بڑے انکشافات ہوں، جب وہ باہر آئیں گے تو کیا اس کا عالم ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو محسن بیگ صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، ہم نے وہ ان سے اجازت لی کہ ہم اس کو نیوز ٹو یو کے لیے استعمال کریں، انہوں نے کہا جی بالکل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ ایک پیغام دیا ہے کہ وہ کچھ دوستوں کے کہنے کے اوپر چند دنوں کے لیے سیز فائر کر رہے ہیں، کیونکہ ادھر سے سیز فائر کی اپیل کی گئی اور کہا گیا کہ بس کر جائیں، تو پھر ان کی فیملی کے لوگ، کچھ صحافی دوست، ان کے قریبی دوست، انہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اس حد تک آگے نہ جائیں کہ جو ہے وہ پھر بہت زیادہ آمنے سامنے آپ آ جائیں۔ تو بیگ صاحب نے کہا کہ میں تو پھر اگر یہ باز نہیں آتے تو اس کہانی کا انجام بھی میں کروں گا، اور پھر جو میرے پاس آڈیوز ہیں وہ بھی میں سامنے لاؤں گا، میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے لاؤں گا، پھر اس کہانی کو منطقی انجام تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ہوگی۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا جی اب یہ سارا پی ٹی آئی کے اوپر انحصار ہے۔ یہ انہوں نے میسیج دیا اپنی اس ویڈیو میں، جو کہ پہلی 2 ویڈیو کا تسلسل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کریں گے، کہ گالم گلوچ، الزامات، یہ سارا بند سلسلہ کریں گے، تو میری طرف سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو الزامات لگاتے ہیں میرے اوپر، میری فیملی کے اوپر، لیکن میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں الزام نہیں لگاؤں گا، میرے پاس گواہ بھی موجود ہے، جو میں بات کروں گا اس کے شواہد بھی موجود ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمیمہ خان نے سلمان رشدی سے اپنی کتاب کا تھیسس لکھوایا، اسی سلمان رشدی کے وکیل کو عمران خان نے اپنا وکیل کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا عالمی سازش، اسرائیلی لابی، عالمی لابی کا حصہ، اور اس بارے میں وہ بہت ساری باتیں پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ تو محسن جمیل بیگ صاحب کی گفتگو سنتے ہیں، انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کیا باتیں کی ہیں، کچھ اور بھی کچھ انہوں نے انکشافات کیے ہیں، تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ کل میں ایک آڈیو ریلیز کروں،
لیکن میرے کچھ کولیگز کا، میرے دوستوں کا، میری فیملی کا یہ خیال تھا کہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں اس طریقے سے اس سطح سے نیچے نہ گروں جہاں پستی میں یہ لوگ گرے ہوئے ہیں. تو سوچا یہی ہے کہ دیکھ لیتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے. اور میرے جو فیمیل سٹاف ہے یا کولیگز ہیں، ان بیچاریوں کے اوپر بھی جو کچھ انہوں نے، یوتھیوں نے یا تحریک انصاف والوں نے جو مہم چلائی تھی اور جو غلیظ ٹرینڈ چلائے تھے، وہ سب کے سامنے ہے، ٹویٹر پہ موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا سب کا خیال یہی تھا کہ ابھی آپ تھوڑا دن رک جائیں. ایون میرے دوست ہیں بڑے اچھے، سلیم صافی صاحب، تو میں نے ان سے بھی وعدہ کیا ٹھیک ہے رک جاتے ہیں، لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو اس کے بعد پھر میں کسی کی بات مانوں گا نہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے بارے میں، تو آپ ذرا ان کی خواتین کے بارے میں گفتگو سن لیجئے، جو کہ ایک مہذب اور ورکنگ لیڈیز کے بارے میں یہ جو لوگ کرتے ہیں. اور ایون جو گھریلو خواتین ہیں یا کسی کی فیملی ہے، اگر اس میں میری کسی چیز سے ان کو اختلاف ہے تو آرگو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں میری فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ میری فیملی کو اٹیک کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں 2 ہاتھ آگے جا کے ان کو اٹیک کروں گا. تو آج صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو آڈیو تھی اور کچھ ایسی باتیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فراڈ ٹائپ خاتون ہے پیرنی، یہ انشاءاللہ اس کا ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی. اور جو باتیں خان نے ہی ہمیں بتائیں، میرے پاس تو اور کوئی نالج نہیں تھا کہ میں پیرنی کے ایسی چیزیں بتاتا، میں تو اس سے کبھی ملا نہیں. تو اب تک جو کچھ ہوا یا میں نے جو کچھ بتایا وہ اتنا ہی سچ ہے کہ میں اس کے لیے گواہان پیش کر سکتا ہوں. کوئی بات جھوٹ نہیں ہے. بالکل لوگ موجود ہیں، وہ ولنگلی آنا بھی چاہتے ہیں اوپنلی، کیونکہ ان کے اوپر بھی تحریک انصاف اور یہ یوتھیا لوگوں نے کافی گند ڈالا. تو میں آپ سب کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں نہ پیچھے ہٹوں گا. اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بہت ہی جلد ملاقات ہوگی. میں کچھ دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے ان کی ریکویسٹ پہ کچھ دن صبر کیا ہے، کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. رہ گئی بات کہ وہ چیزیں کیا ہیں، یقین کیجیے یہ تو بے شرم لوگ ہیں، یہ شاید اس کی بھی کوئی وجوہات نکال لیں گے. لیکن میری کئی ہوئی ساری باتیں، میں نے میرے خیال میں 2 ماہ پہلے ایک انٹرویو دیا تھا جاوید چودھری صاحب کو، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، کہ جمائمہ نے اسی سلمان رشدی سے تھیسیز لکھوائے اور اسی کے اوپر وہ پاکستان سے بھاگی. وہ آج دیکھ لیجئے جو جیفری رابنسٹن انہوں نے لائر کیا ہے وہ کون ہے، ان کا لنک اسرائیل سے کیا ہے، ان کا لنک نیو کون سے کیا ہے، یہ کتنے پاکستان کے محب وطن ہیں. وہ سب آپ میری باتیں نکال لیجئے، میرے پرانے ٹویٹر یا انٹرویوز دیکھ لیجئے. جو میں نے کہا وہ حقائق پر مبنی ہے اور وقت ثابت کرتا جا رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے جھوٹ بولنے کی یا تہمت لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں نہ الیکشن لڑتا ہوں، نہ ان کے مقابلے میں مجھے پالیٹکس کرنی ہے. لیکن جو حقائق ہیں، ہاں ان کی فیور میں 1-2 لوگ آئے. ایک وہ واشنگٹن بھاگا ہوا ہے پر چور سپاہی ٹائپ ہے، یہاں جو بھی کر کے گیا بڑا ایزی ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ISI پہ الزام لگائیں، باہر جا کے اسائلم لے لیں. اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو یہاں رہیے. ہم پہ بھی اس نے مظالم کیا، ہم تو نہیں بھاگے، ہم نے لا کو فیس کیا، اس کے ظلم کو فیس کیا. تو 1-2 لوگ یہاں ہیں، الزام تراشی نو ایشو، آپ پہلے بھی کر رہے تھے، ابھی بھی کریں. کوئی چیز کنکریٹ لائیں. میں تو جو کہوں گا وہ ثابت کر کے بتاؤں گا کہ اس عورت کی اصلیت کیا ہے. اور یہ جو نام نہاد لیڈر، بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایسے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا گیا. اس میں غلطی میری بھی ہے اور باقی لوگوں کی بھی ہے کہ اس شخص کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے تھا. جب پتہ چلا تو یہ بوم پہ تھا اپنے اقتدار کے، تب بھی میں نے اس سے اختلاف کیا اور اوپنلی کیا. میں وہ نہیں ہوں جو اقتدار میں لوگوں کو سلام کرے. میں تو ہمیشہ کریٹک رہا ہوں، ہمیشہ ہی گورنمنٹس میرے خلاف رہی ہیں.
تو اس سے الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میرا ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچتا ہوں، جو سمجھتا ہوں وہی لکھتا ہوں، وہی بولتا ہوں. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. اگر یہ باز نہ آئے تو انشاءاللہ اینڈ میں کروں گا اس کا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.